الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے 5 سفر المظفر کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ ماہ سفر جو کہ ابھی ہمارے درمیان شروع ہوا ہے، اس کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے تیار ہو جائیے اور کے ساتھ اپنے اوپر سے رزق کی بندشیں، جادو کی رکاوٹیں، جادو کی آفات ختم کرنے کے لیے، بیماریاں ختم کرنے کے لیے دن رات محنت کیجیے اور اللہ تبارک و تعالی جو اپنے بندوں کو بے شمار عطا فرماتا ہے صرف اسی سے مانگیے۔ آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے جو عمل، جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو بندہ مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بھی بلند فرما دیتا ہے۔ لہذا اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے کثرت کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھیے اور درود و سلام پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن میں یہ بات ضرور رکھا کریں کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر رحمتیں ضرور نازل ہوتی ہیں، ہم ضرور آفات جو ہیں وہ ہم سے دور ہو جاتی ہیں، آفات ہم سے ایسی دور ہوتی ہیں جیسے کبھی تھی ہی نہیں، کیونکہ درود پاک ہمیں ہر مصیبت سے نجات عطا فرماتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ہمارے تمام مصائب کو دور کر دیتا ہے اور آخرت میں ہمیں قبر کے عذاب سے، آخرت میں ہمیں حشر کی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے، پرصراط پر سے آسانی ہوتی ہے اور ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ مل جاتا ہے، کیونکہ جس کو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہو جاتی ہے، جس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت ہو جاتی ہے، وہ کیسے بھلا جہنم میں جا سکتا ہے، وہ ہر حال میں جنت میں جاتا ہے۔ تو ماہ سفر کو بلائیں اترنے کا مہینہ سمجھتے ہوئے ابتدائی تاریخوں میں چنے یا گندم ابال کر نیاز دلائی جاتی ہے، تو یہ سب باطل ہے۔ مخصوص تعداد میں سورہ مزمل کا ختم کروایا جاتا ہے، ساحل سمندر پر آٹے کی گولیاں بنا کر مچھلیوں کو ڈالی جاتی ہیں وغیرہ۔ ان سب باتوں کے پیچھے لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ ماہ سفر میں جو آفات و بلائیں اترتی ہیں ان کاموں کو کرنے سے یہ بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ یاد رہے، مصیبتیں و آزمائشیں اللہ پاک کی طرف سے آتی ہیں، ان کے لیے کوئی دنیا یا مہینہ مخصوص نہیں۔ جس کے حق میں جو آزمائش لکھی جا چکی ہے وہ اسے پہنچ کر رہتی ہے، اب چاہے سفر کا مہینہ ہو یا سال کے دیگر مہینے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ قرآن خوانی یا نیاز فاتحہ کرنا ایک مستحب کام ہے اور ہر طرح کے رزق حلال پر ہر ماہ کی کسی بھی تاریخ کو کسی بھی وقت دلوائی جا سکتی ہے، لیکن صرف وہم کی بنا پر یہ سمجھ لینا کہ اگر 13 تیزی کی فاتحہ نہ دلائی اور چنے ابال کر تقسیم نہ کیے گئے تو گھر کے کمانے والے افراد کا روزگار متاثر ہوگا یا گھر والے کسی مصیبت کا شکار ہو جائیں گے، یہ نظریہ بے بنیاد اور بدشگونی پر دلالت کرتا ہے۔ سفر المظفر کے مہینے میں ہجرت کے دوسرے سال امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی خانہ آبادی ہوئی۔ سفر کے مہینے میں مسلمانوں کو فتح خیبر نصیب ہوئی۔ سفر کے مہینے میں سیف اللہ حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن عاص اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ سفر کے مہینے میں مدائن جن میں کسرا کا محل تھا ان کی فتح ہوئی۔
سفر کے مہینے میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 16 ہجری میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایوان محل کسرا کے میں جمعہ کی نماز ادا کی، اور یہ پہلا جمعہ تھا جو عراق کی مملکت میں پڑھا گیا۔ سفر کے مہینے میں سن 11 ہجری میں ہی جھوٹی نبوت کے دعوے دار اسود انسی کذاب سے مسلمانوں نے نجات پائی۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، سنا آپ نے سفر المظفر کتنا پیارا مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے میں کیسے کیسے عظیم الشان واقعات کا ظہور ہوا۔ ذرا سوچئے، جس مقدس مہینے میں ایسے اہم واقعات کا ظہور ہو، وہ مہینہ کس طرح منحوس ہو سکتا ہے؟ مگر افسوس، 100 کروڑ افسوس، علم دین سے دوری اور بری صحبت کے سبب لوگوں کی ایک تعداد سفر المظفر جیسے بارونق اور بابرکت مہینے کو بھی مصیبتوں اور آفتوں کے اترنے کا مہینہ سمجھتی ہے۔ تو یہ سب باتیں خلاف شرع ہیں، لہٰذا سفر المظفر میں یہ ضرور کریں کہ کثرت کے ساتھ نوافل کریں، کثرت کے ساتھ عبادت کریں کہ اللہ پاک عبادت کرنے والوں کو بے شمار عطا فرماتا ہے۔ تو آج جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ بہت ہی آسان سا عمل ہے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو رزق حلال عطا فرمائے گا، آپ کا نصیب بدل جائے گا، تقدیر جگمگا اٹھے گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے آج کے دن، اور پھر اس کا آپ کو کیا کیا اجر ملے گا؟ آپ نے کیا کرنا ہے کہ 5 سفر یعنی پہلی سوموار، پہلی پیر شریف جسے کہا جاتا ہے، آپ نے دن کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی وقت ہو، آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے نیت کرنی ہے، یا باری تعالیٰ میری فلاں حاجت کو پورا کر دے، چاہے شادی کی خواہش ہے، اولاد کی خواہش ہے، رزق کی بندش ہے، رزق کی تنگی ہے، بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں، گورنمنٹ جاب کے لیے، یا کسی بھی بے روزگاری سے نجات کے لیے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ سورہ کافرون، جو کہ 30ویں پارے میں آخری سورت ہے، سورہ کافرون، آپ نے یہ سورت جو میں نے سامنے اسکرین پر لکھی ہے، یہ آپ نے صرف اور صرف 40 مرتبہ اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ، بہت آسان سا عمل ہے، اور آپ نے حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ رات ہونے سے پہلے آپ کو خوشخبری مل جائے گی، جتنا بھی بڑا مقصد ہوگا آپ کا انشاءاللہ العزیز ضرور پورا ہو جائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ، تو جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے، تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک سے خاص دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کے صدقے آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے، آپ کی تمام خواہشوں کو پورا کر دے۔ میری وہ بہنیں جو کہ رزق حلال کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک انہیں بن مانگے عطا فرما دے، کبھی بھی کسی کے سامنے جھولی نہ پھیلانی پڑے۔ تو دعاؤں میں اپنا نام ضرور شامل کروائیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خاص خیال رکھیں، فی امان اللہ۔